السلام علیکم۔ موجودہ حالات میں سب سے پہلے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے مل کے دعا کیجیے گا کہ اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں کچھ پراسرار واقعات ہوئے ہیں جس کے تانے بانے ملا لیں تو تصویر بڑی خوفناک بنتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ لے کے آنا، شاہین صہبائی صاحب کے مطابق 245 بکسوں میں ڈالرز کا باہر جانا، سٹاک ایکسچینج کا مسلسل گرنا، اور آخر میں پھر ہمارے چیف جنرل باجوہ صاحب کا امریکی نائب سیکرٹری خارجہ کو فون اور ان سے IMF کی مدد کے بارے میں بات کرنا۔ پھر اس کے بعد حالات فوراً چینج ہوتے ہیں۔ افغانستان میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے جہاں پہ ایمن الظواہری کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسی دن کوئٹہ کور کمانڈر کا ہیلی کاپٹر گر جانا جو ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کلیم کر رہے ہیں، اور پھر فوراً ڈالر کا 14 روپے نیچے آنا۔ ڈالر کا نیچے آنا پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد تھے یا جو قیمت پاکستانی عوام ادا کرے گی وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اب ان کڑیوں کو آپ ملا لیں، اور پھر ایمن الظواہری کی خبر کے بعد اچانک فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عجلت میں آنا، کیا یہ ایمن الظواہری پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس سے توجہ ہٹانے کی ایک دانستہ کوشش تھی؟ پھر امپورٹڈ حکومت کے وزراء نے ایک دن میں 12 پریس کانفرنس کی، اور دوسرے دن پھر 7 پریس کانفرنس اس حوالے سے کی کہ میڈیا اس خبر کو چھپائے جس کے پیچھے پاکستانی عوام کو شدید تشویش لاحق ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر پریشانی یہ لگ جاتی ہے کہ کیا پاکستان کی سلامتی واقعی خطرے میں ہے؟ پہلے بھی ہم پرایوں کی جنگ میں حصہ لے کے اس کی قیمت ادا کر چکے ہیں، جب ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی تھی اور قبائلی علاقے دہشت گردی کا گڑھ بن گئے تھے اور روزانہ خودکش حملے ہو رہے تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے جوابات آنے چاہیے۔ انٹرنیشنل میڈیا اور کچھ باخبر صحافی جو باتیں بتا رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ ڈرون حملوں کے لیے سہولت کاری کے جو آئیڈیل ممالک ہیں وہ یا ایران کا علاقہ ہے یا پاکستان کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی امریکہ کے ساتھ تو دشمنی چل رہی ہے، ان کی زمین استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر رہتا ہے صرف پاکستان، تو کیا پاکستان نے آفیشلی ڈرون کے لیے اڈے دے دیے ہیں یا اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہنوں میں ہیں، اور اس کا جواب امپورٹڈ نااہل حکومت کی طرف سے نہیں آنا چاہیے، اس کا جواب طاقتور حلقوں کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے پاکستان اور پاک فوج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات طاقتور حلقوں کی طرف سے آنا چاہیے، ورنہ یہ جو بے چینی ہے یہ پاکستان میں اور انتشار کا باعث بنے گی، اور لوگ جو امپورٹڈ حکومت کی باتوں پہ تو پہلے بھی یقین نہیں کر رہے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی بدظن ہو جائیں گے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو ڈرون حملے پھر شروع ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔